ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں محمد عمران، ویلکم ٹو آن لائن PGC لیکچرز۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا کیٹلاگ سازی والا چیپٹر نمبر 2 چل رہا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ بھی میں نے بار بار بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے ٹاپک امپورٹنٹ ہیں۔ تو ان امپورٹنٹ ٹاپکس میں سے آج کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں ہے کیٹلاگ کی اشکال۔ کیٹلاگ کی اشکال جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کی خوبیاں اور خامیاں بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کیٹلاگ کے اشکال ہیں وہ ہے 5 قسم کی ہمارے پاس کیٹلاگ کی اقسام ہے، جن میں کتابی کیٹلاگ ہے، اوراقی کیٹلاگ ہے، کارڈ کیٹلاگ ہے، مائکرو فارم کیٹلاگ ہے، کمپیوٹر کیٹلاگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بکس کھول لیں تو ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے ہے جی کتابی کیٹلاگ ہے۔ تو ایک کتابی کیٹلاگ ہے، تو چونکہ کتاب کے ایک صفحے پر تقریباً 6 کتابوں کے کیٹلاگ تیار کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو ایک پیج ہوتا ہے، ایک صفحہ ہوتا ہے، تو اس پر 6 کتابوں کے کیٹلاگ تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر ان صفحات کی طباعت کے بعد، طباعت میں چھپائی، پرنٹنگ کے بعد انہیں کتابی صورت دے دی جاتی ہے۔ یہ لائبریری مواد کی تعداد کے مطابق ایک یا ایک سے زائد جلدوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی آپ کی پاس لائبریری میں مطالعاتی مواد ہوگا اتنی ہی زیادہ بڑا یہ کیٹلاگ بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی جلد جو ہے وہ 1 جلد بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے، وہ 4 بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ مطالعاتی مواد ہوگا اتنی ہی اس کیٹلاگ کی جو ہے وہ شکل بڑھتی جائے گی۔ یہ لائبریری مواد کی تعداد کے مطابق ایک یا ایک سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ کیٹلاگ کی سب سے پرانی شکل ہے، جس کا آغاز جو ہے وہ 16ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ بعد میں اس کا استعمال کم ہو گیا، اس کا سائز مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلا لائبریری آف کانگریس واشنگٹن امریکہ ہے، اس کا جو کیٹلاگ ہے وہ کتابی شکل میں آج بھی شائع ہوتا ہے۔ اس کی کچھ خوبیاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ خوبیاں اس کی کیا ہے؟ اسے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، لہذا یہ لائبریری کے اندر اور باہر اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ کتابی فارمیٹ میں جو اویلیبل ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ آسانی سے اٹھا کر کہیں بھی رکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، کتابی شکل ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال آسان ہے، قارئین کو کسی قسم کے قواعد و ضوابط جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ایک صفحے پر تقریباً 6 کے اندراجات ہوتے ہیں، لہٰذا بیک وقت تیز رفتاری سے کئی اندراجات دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم جگہ گھیرتا ہے، اسے یونین کیٹلاگ کی تیاری میں آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یونین کیٹلاگ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بھی لائبریری کا ایسا کیٹلاگ جس کو 2 یا 2 سے زائد لائبریریاں استعمال کرتی ہوں اسے یونین کیٹلاگ کہتے ہیں۔ یہ بہت کم خرچ میں تیار ہو جاتا ہے، انتخابی کتب کی صورت میں یہ بہترین آلے کا کام کرتا ہے۔ یہ کیٹلاگ کی آسان ترین اور سب سے استعمال کی جانے والی شکل ہے۔ اب اس کی کچھ خامیاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں لچک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا لچک کا مراد ہے کہ اس میں نئے اندراجات کو، نئی انفارمیشن کو شامل کرنا اور پرانی انفارمیشن کو ایڈ کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اگر ایک کتاب کی انفارمیشن یا ایک کتاب کے کیٹلاگ کی انفارمیشن کو چینج کرنا ہے تو ایک پیج پہ چونکہ 6 کتابوں کے کیٹلاگ ہوتے ہیں تو ہمیں 6 کے 6 کتابوں کے کیٹلاگ کو ضائع کرنا پڑے گا، پھر اس کی جگہ نیا پیج جو ہے وہ ایڈ کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اس میں جو ہے وہ آسانی سے لچک ہم اس کے ترمیم نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 ہے کہ اسے تیار کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک جلد ہونے کی وجہ سے اس کو صرف ایک ٹائم میں ایک ہی بندہ استعمال کر سکتا ہے، ایک وقت میں اس کو زیادہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ کتاب کی طرح گم ہو جائے تو نیا بنانا خاصا مہنگا ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی، یہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتا۔ پائیدار اس لیے نہیں ہوتا ڈیئر اسٹوڈنٹس کیونکہ یہ کتابی شکل میں ہے، تو پیجز جو ہے وہ بار بار استعمال کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ پھٹ جاتے ہیں، جلدی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس میں اندراجات کا اس میں اب یہ کیٹلاگ جو ہے وہ تیار کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کے تیار کرنے کا جو طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کے ایک پیج پہ جو ہے یہ کتابی شکل میں ہوتا ہے، تو ایک صفحے پر 6 کتابوں کے کیٹلاگ تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو نیکسٹ پیج ہوگا تو اس پہ 6 کتابوں کے کیٹلاگ ہوں گے۔ آگے نمبر 2 ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اوراقی کیٹلاگ۔ اوراقی کیٹلاگ جو ہے اس میں اندراجات کاغذ کے ٹکڑوں پر کیے جاتے ہیں، جن کا سائز جو ہے کاغذ کے ٹکڑوں کا سائز جو ہے وہ 4 × 7 انچ، یعنی کہ 4 انچ لمبائی ضرب 7 انچ اس کی چوڑائی، یا 5 × 8 انچ جو ہے وہ اس کے کاغذ کے ٹکڑوں کا سائز ہوگا۔
تو اس پر جو ہے وہ ہم کیٹلاگ بنائیں گے. ایک کاغذ پر صرف ایک کتاب کا اندراج ہوتا ہے. ان اوراق کو ترتیب سے اوپر نیچے رکھ کر ایک جانب 2 سوراخ کر لیتے ہیں اور ان سوراخ پر تختیاں رکھ کے فیتہ باندھنے سے یہ کتاب کی صورت بن جاتی ہے. اوراق کی تعداد 500 سے 750 تک ہو سکتی ہے. ان جلدوں کو درازوں میں رکھتے تھے. ان کا استعمال 19ویں صدی کے آخر تک ہوتا رہا ہے. اس کی کچھ خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ اس کے اوراق جلد بندی پر خرچ کم آتا ہے. یہ لچکدار ہیں مین کے جب آپ ان کو فیتے سے باندھ دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ کبھی بھی آپ اس میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے کہ جب آپ چاہیں اس میں نئی انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اس میں سے پرانی انفارمیشن کو ختم کر سکتے ہیں. یہ جگہ بہت کم گھیرتا ہے. اسے لائبریری میں کسی بھی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹائپ رائٹر یا کاربن پیپر کی مدد سے اس کی کئی کاپیاں تیار کی جا سکتی ہے. خامیاں کیا ہے کہ مستقل جلد نہ ہونے کی وجہ سے اوراق پھٹنے کا اندیشہ رہتا ہے. یہ کم پائیدار ہے. چوری ہونے کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ اس کا استعمال نسبتاً مشکل ہے. ایک وقت میں صرف ایک بندہ استعمال کر سکتا ہے. اوراق ترتیب دینا کافی مشکل اور اکتا دینے والا کام ہے. آگے ہے جی ڈیئر اسٹوڈنٹس کارڈ کیٹلاگ کیا ہوتا ہے. اس میں ہر اندراج ایک معیاری کارڈ پر کیا جاتا ہے. اب معیاری کارڈ سے کیا مراد ہے کہ ایسا کارڈ جو آپ نے کسی طے شدہ ضابطے یا کسی سائز کے مطابق بنایا ہو, اپنی مرضی کا کارڈ نہ بنایا ہو. تو کیا کارڈ کا معیاری سائز کیا ہے؟ 3x5 انچ یا 7.5x12.5 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے انچز میں لینا ہے تو 3x5 انچ ہوگا. اگر سینٹی میٹر میں لے رہے ہیں تو 7.5x12.5 سینٹی میٹر ہوگا. تو اس سائز کا یہ ایک معیاری کارڈ ہوگا. اس پر ہم اس کا کیٹلاگ کارڈ بنائیں گے. اس کے لیے لکڑی یا لوہے کا ایک کیبنٹ ہوتا ہے جس میں بہت سے دراز ہوتے ہیں. ایک معیاری سائز کے دراز میں ہم 800 سے لے کر 1000 تک جو ہے وہ کارڈ رکھ سکتے ہیں. کارڈ جو ہے وہ یا تو ہم ہاتھ سے بناتے ہیں یا ٹائپ مشین سے تیار کر سکتے ہیں. یہ کیٹلاگ کی انتہائی مقبول شکل ہے اور میکسیمم لائبریریز میں یہی استعمال ہوتی ہے. اس کا دوسرا نام جو ہے وہ کارڈ کیٹلاگ کا عوامی کیٹلاگ بھی ہے جی. ٹھیک ہے جی. کارڈ کیٹلاگ کا جو دوسرا نام ہے وہ عوامی کیٹلاگ ہے. عوامی کیٹلاگ اس لیے ہے کیونکہ میکسیمم لائبریریز میں یہ کارڈ کیٹلاگ استعمال ہوتا ہے. اس کی خوبیاں کیا ہے؟ یہ لچکدار ہے. نئے اندراجات اس میں نئی انفارمیشن کو ایڈ کرنا اور پرانی انفارمیشن کو ختم کرنا پاسبل ہے, آسانی سے کیا جا سکتا ہے. یہ بہت زیادہ پائیدار اور دیرپا ہے کیونکہ کارڈ کافی مضبوط اور عمدہ کاغذ ہوتا ہے جس سے یہ بنایا جاتا ہے. تو یہ آسانی سے نہ ہی پھٹتا ہے نہ ہی اس کو آسانی سے ضائع کیا جا سکتا ہے. تو اسے ایک وقت میں بہت سے قارئین استعمال کرتے ہیں. یہ بہت بہترین حوالہ جاتی ذریعہ ہے. اس کی تیاری اور مرمت پر کم لاگت آتی ہے. خامیاں کیا ہے؟ یہ جگہ زیادہ گھیرتا ہے تو یہ غیر محفوظ ہے. قارئین کم علمی سے یہ جان بوجھ کر کارڈ پھاڑ دیتے ہیں. اسے لائبریری سے باہر استعمال کرنا ممکن نہیں ہے. قارئین کا استعمال کا علم نہ ہو تو مشکل پیش آتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس جو ہے کارڈ کیٹلاگ یا عوامی کیٹلاگ اس کی خوبیاں زیادہ اور خامیاں کم ہونے کی وجہ سے یا خامیاں نہ ہونے کے برابر ہونے کی وجہ سے یہ اس کو زیادہ لائبریریز میکسیمم لائبریریز استعمال کرتی ہے. میکسیمم لائبریریز میں یہی کیٹلاگ استعمال ہوتا ہے. آگے ہے جی ہمارے پاس نمبر ہمارے پاس ہے جی نمبر 4 مائکرو فارم کیٹلاگ. مائکرو فارم کیٹلاگ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی لائبریری کا ان میں سے کوئی بھی قسم کا کیٹلاگ ہے, چاہے وہ کتابی ہے اور آتی ہے, کارڈ کیٹلاگ ہے, کوئی بھی قسم کا کیٹلاگ ہے, جب ہم اس کو مائکرو فلم کے ذریعے ہم اس کو مائکرو فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں, مائکرو فارم میں چھوٹی شکل میں اس کو تبدیل, مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اور فارم کا مطلب ہوتا ہے شکل, جب ہم اس کو چھوٹی شکل میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ کیٹلاگ کی شکل جو ہے ہمارے پاس مائکرو فارم کہلاتی ہے. اگر کسی بھی لائبریری کیٹلاگ کو مائکرو فارم یا مائکرو فش پر تبدیل کر لیا جائے تو یہ مائکرو فارم کیٹلاگ کہلاتا ہے. مائکرو فارم میں کنورٹ شدہ کیٹلاگ کو آپ مائکرو فارم ریڈر کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے استعمال کرنے کے لیے مائکرو فارم ریڈر کی ضرورت پڑتی ہے جو اسکرین پر اندراجات دیکھے جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اس کی خوبیاں کیا ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو مائکرو فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ اپنی مرضی سے جہاں سے چاہے دیکھ سکتے ہیں, چاہے اس کو فارورڈ کر کے چاہے آپ اس کو بیکورڈ کر کے آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ اس کی خوبیاں ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ بہت کم جگہ گھیرتا ہے, یہ بہت پائیدار ہے, دیر پا ہے, ایک وقت میں اس کو زیادہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں, حسب ضرورت کسی بھی چیز کا پرنٹ نکالا جا سکتا ہے. خامیاں اس کی کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ خامیاں اس کی یہ ہے کہ یہ بہت مہنگا ہے, اسے خریدنا لائبریری کے بس کی بات نہیں ہوتی, یہ استعمال کرنا اس کو کافی مشکل کام ہے, اس میں لچک کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اگر آپ نے انفارمیشن کو اس میں ایڈ کرنی ہے اور کوئی انفارمیشن آپ نے اس میں سے ختم کرنی ہے تو وہ پاسبل نہیں ہوتا, جو اس کی سب سے بڑی خامی ہے. ایک اور اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اگر لائٹ نہ ہو, بجلی نہ ہو تو آپ اس کو مائکرو فارم کو استعمال نہیں کر سکتے. لائٹ نہ ہونے کی صورت میں اس کو استعمال کرنا پاسبل نہیں ہے. لہٰذا اس کی خامیاں کم اور اس کی خوبیاں کم اور خامیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ مائکرو فارم کیٹلاگ جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس چند لائبریریز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس مائکرو فارم کیٹلاگ کو ان لائبریریز میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر مخطوطات زیادہ ہوتے ہیں. تو مخطوطات کو جو مائکرو فارم میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر جس کو ضرورت ہوتی ہے مخطوطات کو پڑھنے کی تو پھر ان کو یہ ہے مائکرو فارم والی شیپ جو ہے وہ اویلیبل کر دی جاتی ہے. آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس کمپیوٹر کیٹلاگ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ آپ کسی بھی قسم کی کیٹلاگ جو ہے, کتابی کیٹلاگ یا اوراقی کیٹلاگ یا عوامی کیٹلاگ کی جو انفارمیشن آپ کیٹلاگ میں ایڈ کرتے ہیں, اگر ساری کی ساری آپ اس کو کمپیوٹر میں اس کو کنورٹ کر لیں یا جتنی بھی انٹریز ہیں ان کو آپ اس میں کمپیوٹر میں کر لیں تو وہ ہمارا کمپیوٹر کیٹلاگ کہلاتا ہے. اس کا دوسرا نام ہے جی اوپیک, آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ. ٹھیک ہے جی. اوپیک اس کے لیے دوسرا الفاظ استعمال ہوتا ہے کہ جو بڑی تعلیمی لائبریریاں ہیں تو ان میں ایک کمپیوٹر اویلیبل ہوتا ہے, لائبریری کے ایک کونے میں کمپیوٹر رکھا جاتا ہے جس میں کمپیوٹر میں جتنا بھی لائبریری کا مطالعاتی مواد ہوتا ہے ان کی اندراج کیے جاتے ہیں. تو کوئی بھی بندہ جب یوزر نیا آتا ہے تو وہ کمپیوٹر سے اپنا مطلوبہ مطالعاتی مواد سرچ کر کے دیکھ لیتا ہے کہ میری فلاں بک جو ہے وہ کس جگہ پر اویلیبل ہے, تو وہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے. اس کی جو ہے اس کو آپ آن لائن بھی, یہ کمپیوٹر کیٹلاگ یعنی اوپیک آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ آن لائن بھی استعمال ہوتا ہے اور آف لائن بھی. مراد اس سے کہ اگر آپ نیٹ کی سہولت ہو تب بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اگر نیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لاسٹ ون ہے جی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس سی ڈی روم. ایز یو نو, جیسا کہ آپ لوگوں نے کمپیوٹر میں پڑھا ہے, سی ڈی روم جو ہے وہ کمپیکٹ ڈسک ریڈ اونلی میموری کا مخفف ہے. تو سی ڈی روم سے مراد کمپیکٹ ڈسک ریڈ اونلی میموری ہے. اس میں ڈسک پر معلومات تحریر کر کے پڑھی جا سکتی ہے, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہے تو آپ اس کو سی ڈی میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں, سی ڈی میں ڈال سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز سی ڈی میں کنورٹ کر لی جائے تو وہ اس انفارمیشن کو آپ کبھی بھی کمپیوٹر کے ذریعے یا کمپیوٹر کا جو سی ڈی روم ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کبھی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تو تھا ہمارا آج کا امپورٹنٹ ٹاپک جس میں ہم نے کیٹلاگ کی اشکال پڑھی ہے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کیٹلاگ کی اقسام. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا.